الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قال نبأني الحليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ تحریم ہے 28ویں سپارے کے اندر، جس کے آغاز کی 7 آیات جو ہے وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں. ان آیات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے یا جو موضوع ان آیات کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے حقیقی ایمان کے نتیجے میں ایک مسلم معاشرہ جو ہے اس کے اوپر اس کے اندر آنے والی تبدیلی، یا ایمان کے نتیجے میں معاشرے کے اوپر اس ایمان کے اثرات یا ایمان کے ثمرات. اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ 3 درس ہمارے ہوئے ہیں، جن میں سورہ مومنون کے آغاز کی 11 آیتیں تھیں، پھر سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر جو ہے وہ 35 نمبر آیت تک ایک درس تھا، پھر سورہ فرقان کا آخری رکوع کا درس تھا.
ان دروس کے اندر ہمارا جو موضوع تھا نا وہ تھا ایمان حقیقی کے نتیجے میں ایک فرد کی سیرت اور اس کے کردار کے اوپر جو ہے وہ ایمان کے اثرات یا ایمان کے ثمرات اس کی سیرت و کردار کے اندر، یعنی ایک فرد کی سیرت و کردار کے اندر کس طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں. تو اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ ان میں ایک فرد جو تھا اس سے متعلق بات ہو رہی تھی. یہاں اب ایک معاشرہ، بلکہ معاشرے کا بھی حقیقت کے اندر جو ہے نا وہ پہلا سٹیپ جسے خاندان کہتے ہیں. ایک خاندان، یعنی یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ اگر ایمان والوں کا خاندان ہے تو اس کا کیا نقشہ ہے، اس کا کیا حلیہ ہے، ان کا کیا طرز، اس خاندان کا کیا طرز عمل ہے. یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ آج ان آیات کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ فرد سے انسان اجتماعیت کی طرف چلتا ہے نا، تو اجتماعیت جو ہے اس کا آغاز خاندان ہے. میاں بیوی سے یہ بات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس میں بچے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر کوئی بالغ ہو گیا، کوئی نابالغ ہو گیا، تو یہ ایک خاندان ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ خاندان مل کر پھر قبیلہ بن جاتا ہے، برادری بن جاتی ہے. پھر بڑے لیول کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ ملک، ریاستیں، پھر اسی کی توسیع جو ہے وہ پوری انسانیت بھی جو ہے وہ ایک معاشرہ ہی ہے. اگرچہ پہلے وہ حالات نہیں تھے، اب وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پورا جو بھی انسان، پوری زمین کے جو انسان ہیں وہ ایک جو ہے وہ معاشرے کی طرح جو ہے وہ رہیں. چونکہ اب ان کے درمیان جو ہے نا وہ روابط جو ہے وہ یہ جو بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ روابط ایسے بن گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہی سمجھ لیں ایک خاندان ہے چھوٹے لیول کے اوپر، اور ایک لیول کے اوپر جا کر وہ قبیلہ بنتا ہے، پھر وہ ملک بنتا ہے. اسی طرح وہ پوری زمین کے انسان بھی جو ہے وہ ابھی کچھ اس میں نہیں ہے تو بن جائیں گے. کوئی وقت آئے گا کہ ایک ہی معاشرے کی شکل وہ بھی اختیار کر دیں گے. تو چونکہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، اس میں صرف افراد سے متعلق کی ہدایات یا تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اس میں فرد سے متعلق بھی ہیں اور معاشرہ یا اجتماعیت، اور پھر اجتماعیت کی کئی شکلیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں. ایک تو آپ یوں سمجھ لیں کہ خاندان کی سطح کے اوپر ہے، ایک پھر قبیلے کی سطح کے اوپر ہے، ایک کسی ملک کی سطح کے اوپر ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز تو اسی طرح ہی کیا تھا نا. آپ ایک خاندان کے سربراہ تھے، لیکن دنیا سے آپ ایک ملک کے سربراہ کے طور پر جو ہے وہ رخصت ہوئے ہیں، یعنی ایک حکمران کے طور پر جب آپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اوپر سطح ہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک نمونہ جو ہے وہ دیا. لیکن بہرحال آج یہ ہمارا جو اس وقت جو آیات پڑھ رہے ہیں اس میں تو وہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے جسے ہم خاندان کہتے ہیں، اسی کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. تو اس میں 4 چیزیں جی بڑی اہم ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہوں گی. وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں پہلے آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں. وہ 4 چیزیں ان کو ہم تھوڑا سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد تو انشاءاللہ ترجمے سے بات سمجھ آ جائے.
اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے خاندان کے اندر جو خاندان کا جو سربراہ ہے اس کا اپنے خاندان کے دوسرے جو افراد ہیں ان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رویہ، یا ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کی یہ ذمہ داری، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ جو اس کے رویے کے نتیجے میں جو اس خاندان کے افراد میں ایک دوسرے کے لیے جو رویے وجود کے اندر آتے ہیں نا، وہ ہیں اصل کے اندر یہ پہلی چیز تو وہ ہے۔ اب دیکھیں خاندان جو ہے یہ اجتماعیت کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی دیوار کے لیے اینٹ، دیوار اینٹوں سے بنتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اہم چیز اینٹ ہے۔ اگر اینٹ پختہ ہے، آپ نے اینٹ پختہ لگائی ہے تو دیوار بھی پختہ ہے، اگر اینٹ پختہ نہیں ہے تو پھر دیوار بھی پختہ نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں معاشرہ جو ہے وہ افراد جو ہے نا وہ معاشرہ جو ہے وہ خاندانوں کا مجموعے کا نام ہے۔ تو اگر خاندان جو ہے وہ مضبوط ہے، خاندان کے افراد جو ہیں ان کے آپس کے تعلقات جو ہے وہ اچھے ہیں، وہ خوشحال ہیں، وہ امن کے اندر ہیں، سکون کے اندر ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اسی طرح جب اس طرح کے خاندان جب مل کر معاشرہ بنے گا تو وہ ایک بڑا اعلیٰ معاشرہ ہے، اور ایسے معاشرے جو ہے وہ ترقی بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں انسانوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا اس میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن ماحول اس کو نہیں ملتا، اور اس کی وہ صلاحیت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ماحول بنتا ہے جس میں پھر وہ خاندان جو ہے اس کے افراد جو ہے ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں، اسی طرح قوم ترقی کرتی ہے۔ تو اب اس میں بنیادی کردار جو ہے نا وہ ہوتا ہے خاندان کے سربراہ کا یا ذمہ دار کا۔ ٹھیک ہے، اب اس ذمہ داری کے نتیجے میں یعنی یا یوں سمجھ لیں کہ اس ذمہ داری کی صحیح طور پر جو ہے وہ ادائیگی کے نتیجے میں پھر وہ تعلقات جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں، اور وہ مربوط بھی ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، وہ پھر اسی کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ اپنے خاندان میں جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے پہلے بیوی آتی ہے یا بیویاں آتی ہیں، اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادی کی ہے تو بیویاں ہو گئی، ورنہ بیوی ہے پھر بچے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں جی کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت، پیار، لاڈ جو ہے یہ عین دین کا تقاضا ہی ہے، اس کو آپ سنت ہی سمجھیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری اس شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وہ قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ تو جو ہے نا وہ یہ قوامیت اور چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے تم میں سے وہی اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اب گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونے کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے؟ گھر والوں
کے ساتھ جب ہمارا رویہ جو ہے نا وہ اچھا ہوگا، اس سے ہمارے گھر والے جو ہے نا ان کا ہمارے اوپر اعتماد ہوگا، بیوی کا اعتماد بحال ہوئے گا۔ میں اکثر وہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیز لوگ اس کو قوامیت سمجھتے ہیں، میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتا، میری بیوی کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے بات کر دے، میرے کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ بتاتے بھی، اگرچہ وہ ایسے لوگ اب مر گئے ہیں، تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن بہرحال اب بھی کچھ وہ جاہل لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوامیت۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بیوی جو بات کرنا چاہتی ہے وہ کر ہی نہیں سکتی اس کی قوامیت کی وجہ سے، بچہ جو اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ ذرا غور کریں، یہی عامریت ہے نا جو ہم اوپر کی سطح کے اوپر جو کہہ دیتے ہیں جی یہاں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، جی عامر کی حکومت ہے، تو یہ وہی عامر جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گیا ہے، وہاں بھی تو اسی کی یہی ضرورت ہے نا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب بیوی آپ سے بات نہیں کر سکے گی تو اس نے کہیں جا کر تو کرنی ہی ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی یا ہمسایوں میں ادھر کرے گی، آپ اپنی جگہ خوش رہیں کہ جی بس میرے سامنے بیوی بات نہیں کرتی۔ اب ذرا اس شخص کا آپ ذرا دیکھیں اس کی حالت کہ جس کی بیوی سارا دن کوئی اس کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے کہ آج وہ شیر بہادر آئے گا دکان سے یا نوکری سے تو میں نے اس کے ساتھ یہ بات کرنی ہے، بڑے کے ساتھ طاقتور کے ساتھ بندہ پھر پہلے ذہن میں بناتا ہے نا بات۔ اب شام کو جب وہ گھر آ گیا تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سارا دن تو وہ رپیٹ کرتی رہی سبق کہ میں یہ بات کروں گی، اب اس کی یہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بچہ سارا دن جو ہے وہ سوچتا رہا کہ آج ابو نال یہ گل کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ابو سامنے آیا تو بچے کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائے وہ بات کرے۔ اب ایسے بامی کوئی محبت ہوگی؟ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ پھر جب وہ باہر رہتے ہیں نا، گھر سے باہر رہتے ہیں تو ان کے بیوی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ خوشی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ باہر ہی چنگا ہے۔ بچے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باہر ہی ٹھیک ہے، یہ گھر آئے گا اچھا، وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ جب میں گھر وڑدا تو میرے سامنے کوئی نہیں آتا، کوئی اس کونے کوئی اس کونے دے وچ وہ یہ صورتحال جو ہے وہ۔ اب آپ غور کریں، ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ جو بات کرے گی صحیح کرے گی، بچہ جو بات کرے گا صحیح کرے گا۔ دیکھیں ایک سربراہ جو ہے وہ مربی بھی تو ہے نا اپنے گھر کا، اس نے اپنے گھر والوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اگر اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کی سوچ کیا ہے، میرے بچوں کی سوچ کیا ہے، تو وہ تربیت کیسے کرے گا؟ اس کو یہ پتا ہوگا کہ بھئی یہ فضول قسم کی سوچ بھی رکھتے ہیں، غلط سوچ بھی رکھتے ہیں، یا یہ اب وہ اس کی تربیت کر سکے گا، ان کو سمجھا سکے گا۔ اگر ان کے اندر یہ اعتماد ہے، بیوی کے اندر یہ اعتماد ہے کہ میں شوہر کے ساتھ جو بات بھی کروں یہ بات کو سنے گا، ٹھیک ہے نا، اور بچے کے اندر جو ہے وہ یہ اعتماد ہو کہ میں جو بات بھی کروں گا یہ سنے گا۔ اکثر ہمارے یہ بات اب یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر وہ کہتا ہے نا جی اس طرح جی بچوں کے بچے آ کر ماں باپ کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ بنیادی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ بچوں یہ تو خیر مسائل اب اس طرح سامنے وہ ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ جی اصل ابا یہ ہوندا ہے جہدے سامنے جنوں ویکھ کے لک جان، تو وہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ بات وہ چلی آ رہی ہوتی تو انہوں نے اداں دی گل کی کرنی ہوندی تو اداں دی بھی نہیں کر سکتے جیڑی انہوں نے جیڑی کرنی چاہیے یا جیڑی انہوں سننی چاہیے، ماحول ایسا جو وہ بنا دیا۔ تو اسی طرح سے اب وہ بات کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا، بچہ اپنے دوستوں میں کرے گا، اب ادھر ادھر لطیفے ابے دے بنا سنائے گا، بیوی بھی سنائے گی دائیں بائیں، آپ خوش رہیں جی میرے سامنے۔ اور اگر وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں، آپ
ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. کہ کسی کی وہ کوئی سوچ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ لاڈ پیار عین سنت ہے. اگر کوئی کماتا کس لیے ہے بھائی؟ لاڈ پیار بیوی بچوں کا کوئی کھانے پینے کے حوالے سے ہوگا, کوئی پہننے کے حوالے سے ہوگا, اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اگر کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. پھر پیسہ کدھر کیڑی قبر سے لے کے جانا. ٹھیک ہے نا. تو اگر نہیں بھی کر سکتے تو آپ اچھے طریقے سے ان کو جب وہ سمجھا دیں, اپنی وہ مجبوری ان کے سامنے, اتنا تو وہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اپنی مجبوری ان کو جو ہے وہ بتا دیں. اصل میں ہوتا کیا, وہ سمجھتا ہے کہ میں سارا دن کماتا ہوں, انہی کے لیے کماتا ہوں نا, تو اب ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بات کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ پھر دیکھیں گھر کے اندر اس طرح کی بھی باتیں ہمارے یہاں ہوتی تھی, یا لوگ جو ہے وہ اب بھی کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو بیوی کے ساتھ کام کرا دیتا, تو کیا حرج ہے بیوی کے ساتھ کام کرانے. آپ ذرا اپنے گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیں, ہم لوگوں کا پیچھے زمین, ہماری بیویاں جا کر ہمارے ساتھ گندم نہیں کٹوا دیتی تھی, کھیت سے کام نہیں کروا دیا تھی. ادوں تو تمہیں کوئی محسوس نہیں ہوتا. تو اگر شوہر بیوی کے ساتھ کام کرا دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کروا دیتے. تو یہ اصل میں اسی سے ہی یہ تعلقات جو ہے نا وہ بنتے ہیں, اسی سے ماحول اچھا جو ہے وہ بنتا ہے. بچے کے دماغ میں کوئی بات آ جائے گی, وہ آپ کے ساتھ کر دے گا. ٹھیک ہے, اتنا اس میں اعتماد ہے. اب آپ نے اس کو سمجھایا تو اسے زیادہ امکان ہے سمجھ آ جائے گی. نہیں بھی سمجھ آ جائے گی تو آپ کو تو کافی سمجھ آ جائے گی نا, بچے کے دماغ میں یہ چیز جو ہے وہ گھوم رہی ہے, اس طرح یہ سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے وہ جو ہے نا وہ پہلی چیز جو یہاں آئی ہے. باقی احادیث کئی ساری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے. وہ ایک تو وہ وقت ہوتا ہے نا جس وقت کوئی پروگرام ہوتا ہے, مثلا نماز کا وقت ہے یا جمعے کے خطاب کا وقت ہے یا کوئی اور ہے. نہیں, وہ وقت ایسا نہیں تھا. اچانک آپ مسجد میں آ گئے, تو چونکہ مسجد میں لوگ جو ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ رہتے تھے. تو مکہ سے ہجرت کر کے جو مہاجر آئے تھے ان میں سے بھی کئی سارے جو ہے وہ ان کے گھر ابھی تک نہیں تھے, تو وہ مسجد نبوی میں ہی جو ہے وہ ان کا قیام ہوتا تھا. تو آپ آئے اور سیدھے ممبر کے اوپر چلے گئے اور صحابہ کو جو ہے وہ جمع کیا اور ان سے جو ہے وہ کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی. اور اس کے بعد جو آپ نے گفتگو کی اس کا موضوع یہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں کی بیویاں میرے گھر میں آئی ہیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی ہے. اگر یہ شکایات سچی ہیں تو یہ لوگ جن کے بارے میں یہ شکایات آئی ہیں وہ اچھے لوگ نہیں. اب دیکھیں یہاں آدمی یہ سمجھے کہ جی نماز ہی ہے, روزہ ہی ہے, یہ سارا کچھ تو وہ ہے نا, جہاد بھی وہ کرنے والے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ چیز ہے, اس کی جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ اس کے اثرات جو ہے وہ پھر پورے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ پڑتے ہیں. اچھا, اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو لاڈ پیار ہے اس کی حد کتنی ہونی چاہیے. یہاں ایک چلیں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے لاڈ پیار کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے نا وہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا. تو ایک صحابی جو ہے وہ اس وقت آ گئے, تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. مطلب جدہ ہمارے کہہ دیتے ہیں نا جی یہ ہوں نیانے کھلاؤن جو ہے بس زنانی یہ نیانا پڑا دیں ہے,
یہ نیانا کھلاਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ, ٹھیک ہے نا. تو مطلب اس طرح دا ایسا معاشرہ جو ہے نا وہ انسانوں کا ہر جگہ ہو سکتا ہے نا. تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی انہیں اسی نہیں کدی بچہ پکڑیا, اسی نہیں بچے کھلاوے وہ جنہیں جمے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں اٹھایا, میں تو نہیں انہوں نے کھلایا کبھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرا دل سخت کر دیا تو میں کیا کروں, میں کیا کر سکتا ہوں. تو یعنی یہ چیز ہے. اب یہ ساری چیزیں سمجھ لیں, اس میں کوئی جو ہے نا وہ یہ تو پھر اس سے اگلی بات ہے نا کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی یا بچوں کی باتیں جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے جا وہ بیان کرے. کبھی آپ دیکھ لیں, آپ اپنے بچے کے, آپ کے بچے کے اندر کوئی کمزوری ہے نا, آپ کوئی دوسرا آپ کے گھر میں آ جاتا, مطلب میرا بچہ ہے جس کے بارے میں میں اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, یعنی اس کی کوئی کمزوری ہے, اس نے کوئی غلط کام کر لیا ہے, میں اپنے بھائی کے ساتھ, اس نے سن لیا ہے, وہ بچے دے وس سے نہیں میرا سر پاٹ دے گئے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنی بیوی کی باتیں جو ہے وہ دوسروں کے پاس جو ہے وہ جا کر کریں, بے شک اپنی ماں کے پاس ہی کریں, اپنے باپ کے پاس کریں, اپنے بھائی کے پاس کریں, دوسرے تیسرے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح بچے جو ہیں وہ ان کے لیے, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں. بہرحال اس کی آخری حد کیا ہے؟ اس کی آخری حد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار بھی ہے, بیوی کے ساتھ پیار محبت لاڈ سب کچھ ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا. ان کی خوشی کی خاطر وہ کسی طرح بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات دیکھیں ہم کہتے ہیں جی بچوں کی تعلیم ہے, یہ میرے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ٹھیک ہے تعلیم دلائیں, لیکن بعض اوقات یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی تعلیم کے پیسے کیسے پورے کر رہا ہوں, میں تو اس وجہ سے رشوت لے رہا ہوں, میں اس وجہ سے ٹھگی کرتا ہوں, میں اس وجہ سے کم تولتا ہوں کہ میرے جو ہے نا وہ یہ مسائل ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ درست نہیں ہے. بیوی ہے, بچے ہیں, ان کی خواہشات, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, انما ازواجکم و اولادکم ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, یعنی یہ دونوں طرح فرمایا ایک ہی صورت میں, سورۃ غامن میں, کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. دشمن کس معنی میں ہے کہ تم, ویسے تو انسان کے اندر ایک فطری محبت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کی وجہ سے آدمی خود جہنم میں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر وہ جو بیوی تھی یا اولاد تھی تو وہ تو پھر دشمنی کی شکل جو ہے وہ ایک بن گئی ہے نا. تو ان کی خواہشات یا ان کا لاڈ پیار محبت اس حد تک نہیں چلی جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود جو ہے وہ یاد نہ رہے. اچھا اس میں یہ سمجھ لیں بچہ یا بیوی وہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو رویہ ہم نے اختیار کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے سر کے اوپر کو ڈنڈا مارنا ہے یا کوئی اس طرح کا جو ہوا. ان کی تربیت کو پیش نظر رکھ کے ان کو سمجھا سکتے ہیں ہم کہ بھئی یہ کام میرے لیے ممکن نہیں ہے, اس کی آپ اپنے اندر سے جو خواہش ہے اس کو جو وہ ترک کر دیں. یہ اس کا وہ پہلو جس وجہ سے وہ نقصان دہ ہے یا غلط ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ واضح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں. اچھا تیسری چیز کیا؟ تیسری چیز ایسے تھوڑی سی ڈسکس ہو بھی گئی ہے. تیسری چیز ہے اب اس خاندان کی پرائیویسی. تو وہ یعنی دیکھیں ایک پرائیویسی ہے ایک فرد کی. ہم میں سے ہر آدمی کے سینے میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی اپنے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ
ना वो अपनी बीवी से उसको बयान करता है, ना अपने माँ बाप से करता है, ना अपनी औलाद से करता है, ना किसी दोस्त से करता है। कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हर आदमी के सीने में होती हैं जो वो किसी के सामने, कभी उसने कोई गलत काम किया या वो कोई गलत काम करता है जो सिर्फ उसने अपने तक ही जो है ना वो महदूद रखा हुआ है, कि बस उसे पता है कि मैं ये काम करता हूँ, और वो किसी के सामने ना कभी कितना ही कोई प्यारा है उसके सामने वो उसको उसका जिक्र नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से समझ ले कि एक खानदान भी एक यूनिट है। अब उस खानदान के अंदर भी जो है ना वो एक प्राइवेसी है, वो एक फर्द की नहीं है, वो वहां उस खानदान के अंदर जितने अफराद हैं ना, मतलब बीवी है, शौहर है, बच्चे हैं, उनके इल्म में हो सकती है, उनके साथ डिस्कस भी हो सकती है। ठीक है ना, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो उनके साथ डिस्कस हो जाए, लेकिन उस खानदान से जो है ना वो बाहर, उसका जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो एक तो ये है कि जी अपनी बीवी है, अगर उसकी कोई कमजोरियां, कोई गलतियां हैं, तो उसकी तरबियत की बजाय जाकर आप जो है वो दूसरों के साथ उसको डिस्कस करते हैं, और फिर उसके इलम के अंदर आ जाएगी तो और खराबी पैदा होगी। वैसे ही गैर जरूरी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो है ना उसको डिस्कस करने की, या उसको किसी के सामने जो है वो उसकी जो है वो तौहीन करने की। बाज़ औक़ात अंदर के इधर मेरा भरा है दे सामने जरा बीवी ते प्रेशर पावा हैं, या इसी तरीके से जो है ना वो बाज़ औक़ात बीवी के, अब उसका कोई भाई आया हुआ है, उसका कोई, तो आप उसको इज्जत देंगे तो ये आपकी इज्जत है। ठीक है ना, वो बेवकूफ जाए लोग समझते हैं कि नहीं जी ये इत्थे मैं जरा दाबा पावा, हैं, फिर कोई बहुत अच्छी चीज होगी, तो ये और उसी का नतीजा ही फिर निकलता है ना कि वो बीवी बाहर जाकर जब वो किसी और को के साथ गिला करेगी, किसी और के सामने बात करेगी, इसी तरह वो बच्चों की बातें। तो ये उस घर के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि उस घर की जो प्राइवेसी है तो वो ना टूटे, उस घर की बातें जो है ना, और ज़ाहिर है तरबियत ऐसी जो है वो होनी चाहिए, उनको भी ये समझ होनी चाहिए, तरबियत से समझ आती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये तीसरी चीज़ है जी इसके अंदर जो है वो आ रही है, और इसके नुकसान तो बहरहाल आप समझते हैं निचले लेवल के ऊपर क्या है, और ज़ाहिर है अपर लेवल इसका एक हुक्मरान है ना, तो उस लेवल के ऊपर भी जो है हुक्मरान का घर जो है वो उसमें कोई चीज़ जो है वो महफूज नहीं है, वहाँ कोई राज महफूज नहीं है, तो वो भी आपको पता है कि आजकल ये जासूसियाँ वगैरह जो होती हैं, तो वो इसी तरह से ही होता है ना कि किसी हुक्मरान की बीवी के ज़रिए से, उसके बच्चों के ज़रिए से, उसके किसी दोस्त के ज़रिए से, इस तरह बड़े सारे फ़ायदे उठाए जाते हैं। तो ये बहरहाल तीसरी चीज़ है। और आखिरी चीज़ जो हमारे इस दर्स आज के दर्स के अंदर आएगी वो ये है कि जो भी उस खानदान के अंदर जो है वो बड़े हैं, उन बड़ों की अपने से छोटों के हवाले से कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया। बस अब हम इसको जो है वो पढ़ते हैं। तो फरमाया कि अब यहाँ एक वाकया ही आ रहा है, इसको पहले मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, और ये वाकया जो है वो फिर उसी चीज से मुंसलिक है कि बीवी की मोहब्बत, प्यार जो है उसके अंदर जो है ना वो कोई ऐसा अमल हो जाना कि जिसके असरात फिर आप यूं समझ लें कि अच्छे ना हो, नताइज उसके जो है वो अच्छे ना हो, उस जिसको ज़ाहिर है वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो हम उस तरह तो नहीं इसको ना समझ सकते हैं, ना ऐसा वाक़या ही है कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों की वजह से कोई गलत काम कर दिया है। एक तो होता है ना जिसको कहते हैं कि कोई गलत काम, ऐसी बात नहीं है। बात असल में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने का वाक़या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक रूटीन था, वो ये था कि आप चूंकि आप की बीवियां एक वक्त में सात आठ 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 बीवियां रही हैं, ठीक है ना, तो अब ज़ाहिर है रात तो आप एक ही घर में ठहरते थे,
پھر اگلی رات اگلے گھر میں ٹھہرتے تھے، اگلی رات اگلے، اس طرح آپ روٹین سے جو ہے نا وہ ٹھہرتے تھے۔ البتہ ہر دن جب آپ مدینے میں ہوتے تھے، کبھی کبھی مدینے سے باہر بھی ہیں تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا، تو جب آپ مدینے میں ہیں تو پھر آپ اس طرح کرتے تھے کہ عصر کی نماز پڑھ کے ہر گھر میں جاتے تھے، مغرب تک سارے گھروں میں چھوٹا چھوٹا چکر لگا لیتے تھے، 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی ہوا ایسٹیمیٹ ایک وقت ہے جو ہر گھر میں آپ لگا رہے ہیں، تو اس میں آپ کھڑے کھڑے جیسے کہتے ہیں بس حال حوال پوچھ لیا، اور یا کسی کو کوئی ضرورت ہے، ابھی کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے تو کوئی ضروری بات ڈسکس کر لیے، پھر اگلے گھر میں چلے گئے، اگلے گھر میں چلے گئے، تو اتنی دیر میں مغرب کا ٹائم بس یہی ہوتا تھا عصر سے مغرب تک۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ دینی ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر ایک ملک کے حکمران بھی ہیں، وہ ذمہ داریاں بھی ہیں، تو اس میں پھر آپ کو پتا کہ جتنا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے نا اسے ٹائم جو ہے نا وہ مینج کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر وہ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی بن گیا، وہ پھر اپنے گھر والوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، اس سے بھی بڑی ساری جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کا پھر بعد میں جا کر اینڈ پہ جا کر پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ نقصان نہیں ہوتا، یہ اگر آپ کی کمائی کم ہوتی ہے نا اس وجہ سے کہ آپ اپنے گھر والوں کو وقت دیتے ہیں، تو کوئی وہ نقصان نہ اس کو سمجھے، گھر والوں کا لیول تھوڑا کم کر لیں گے تو اس میں حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا کم کر لیں، تھوڑا کما لیں، لیکن یہ بھی ان چیزوں کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، گھر والوں کو جو ہے وہ وقت دینا۔ بہرحال چونکہ وقت پورا ہوتا تھا تو پھر وہ اسی طرح چلتے چلتے آپ گزر جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ ایک زوجہ محترمہ جو تھی، آپ ان کے گھر میں گئے تو وہ زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے شربت بناتی ہوں۔ تو ویسے تو آپ کسی جگہ سے کوئی ٹھہرتے نہیں تھے، کیونکہ پتہ جب چائے پینے لگ گئے یا کوئی مطلب چائے کی تو میں نے مثال دی ہے، پتہ نہیں وہ پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے، لیکن ٹائم لگ جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے آپ کھڑے کھڑے جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے۔ تو جب وہ شربت کی بات ہوئی تو شہد کے شربت کی بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، آپ نے کہا کہ بنا لیں۔ اب شہد کا شربت بننے میں کوئی اور 5-10 منٹ فالتو لگنے ہی تھے، وہ لگ گئے، تو اب ٹائم جو آگے تھا نا وہ کم ہو گیا اگلے 2 گھروں میں، مثال کے طور پر وہ 10-10 منٹ کی بجائے جو ہے وہ 4-4 منٹ رہ گئے ہوں گے۔ تو اب ایک دن تو ہو بھی جاتا ہے کہ چلیں جی پتہ نہیں کسی وجہ سے کچھ انہوں نے بھی درگزر کیا کہ چلیں، دوسرے دن پھر وہ شربت بنانے لگ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنا لو، تو پھر شربت پینے میں وہ ٹائم لگا۔ تو اب ان کو ذرا اس بات کا جو ہے وہ خیال آیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر تھوڑا ٹائم کیوں دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سورسز سے جو ہے وہ پتہ کیا، پیچھے والوں نے کہا کہ پیچھے جو گھر تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تو ٹائم جو ہے وہ پورا ہی لگا ہے، یہاں تو اسی طرح چلے گئے ہیں، وہ 5-7 منٹ 10 منٹ جو بھی ہے گزار کے۔ اب آگے جب گئے ہیں تو کہاں ٹائم زیادہ لگا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں زیادہ ٹائم لگا، اور وہاں کیوں لگا، وہاں شہد ہے، شہد کا شربت پینے لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا بھی اب یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی، تو شاید بھی کافی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ شاید ختم ہوگا تو پھر ہی بات جو ہے وہ آگے چلے گی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے شہد سے روکیں تاکہ وہ شہد کے چکر میں نہ ٹائم زیادہ نہ وہاں لگے۔ بہرحال ان دونوں نے جو آگے متاثر ہونے والے گھر تھے نا،
غالباً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، ان کے گھر تھے. تو انہوں نے آپس کے اندر جو ہے نا وہ ایک مشورہ بنایا. آج تیسرے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روٹین سے جب وہ آئے تو انہوں نے پہلے گھر میں گئے تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس سے کوئی عجیب قسم کی جو ہے وہ مہک آتی ہے، ناگوار قسم کی جو ہے نا مہک آتی ہے. اچھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کوئی آدمی ہم سے کہہ دے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی چلیں کوئی شاید ایدا کوئی وہم گمان ہوئے، ایسے نہ ہو. اور جب دوسرے گھر میں جب گئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ آپ کے پاس سے بڑی ناگوار قسم کی ایک مہک سی جو آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی نفیس تھے اور ویسے بھی ظاہر ہے آپ کے پاس وفود آنا جانا بیٹھنا یہ سارا ایک حکمران بھی ہیں آپ، اس اعتبار سے لوگ آپ سے آتے جاتے ملتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تو کسی نے نہیں کہا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہد کی وجہ سے ہے، یعنی یہ ابھی کہا نا تو شہد کی وجہ سے ہے. اچھا وہاں ایسا بھی تھا کہ ایک وہ بوٹی کوئی مکھیاں شہد لے کر آتی ہیں نا پودوں سے، تو وہاں ایک بوٹی مخابیر نام اس کا اب بھی ہوتی ہوگی. تو بہرحال وہ مکھیاں تو پھر اک سے بھی جو ہے وہ شہد لے آتی ہیں، تو جتنے بھی کتے جان گیا لے آن گیا جتنے لبے گا وہ تو وہ اس میں سے جو شہد لے کر آتی ہیں تو اس میں پھر اس بوٹی کی بو بھی ہے، وہ اچھی نہیں تھی تو وہ شہد میں بھی جب وہ آ جاتی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکھیاں پتہ نہیں کتوں لے آندی ہیں. تو بہرحال آپ نے کہا کہ جی میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. اس شہد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ نہ استعمال کرنے کی جو ہے نا وہ قسم کھا لی یا ایک عہد جو ہے وہ کر لی. اب بات یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کی بیوی آپ کو کہتے جی اے کلر تمہیں سوٹ نہیں کرتا اتنا یہ نہ پایا کرو، تو تسی نہ پایا کرو، کوئی حرج نہیں، آپ اس کی خوشی کی خاطر نہ پہنے، ٹھیک ہے نا. وہ کہندی اداں دے وال کٹا لیا کرو، تسی اداں دے کٹا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی تسی کہو جی نہیں ہے میں کوئی اس میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. اب بات اصل کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو کچھ بھی صورتحال ہے نا یہ بالکل مختلف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کے شوہر بھی ہیں اور ایک ملک کے حکمران بھی ہیں اور پھر آپ ایک امت کے رسول بھی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ کس کس کو متاثر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو بنی اسرائیلی پھر اونٹ کو حرام سمجھنے لگ گئے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس وقت شہد کو ترک کر دیتے، روایتوں میں آ جانا تھا نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شہد کھاتے تھے پھر آپ نے اس کو بالکل قسم کھا لی تھی چھوڑ دیا تھا. تو آج اگر کوئی دین کے اوپر چلنا چاہے تو لوگ شراب بھی پیتے ہیں نا، وہ تو اور بات ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے وہ تو پھر شاید کے نزدیک ادا ہی نہیں جائے گا جی شراب کے نزدیک نہیں جانا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، روکا گیا کہ آپ اپنی یہ قسم جو ہے ان قسموں کو جو ہے وہ توڑ دیں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ آپ لاڈ پیار کریں، ان کی خواہش پوری کریں، کوئی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اس سے کوئی اور تو متاثر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. تو خاص طور پر اللہ کی حدود نافرمانی میں، یعنی ان کی خوشی کی خاطر یا اولاد کی خوشی کی خاطر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو یہ پھر زیادہ سنگین ہے.
فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ پس منظر میں وہ شہد ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے تو حلال کیا ہے، تو آپ اس کو کیوں جو ہے وہ حرام ٹھہراتے ہیں؟ تب تغی مرات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضایت چاہتے ہیں، ان کی خوشی کی خاطر ایسا جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف بیویوں کے شوہر نہیں ہیں، آپ ایک امت کے رسول بھی ہیں، لہذا اس اعتبار سے آپ کا یہ عمل جو ہے نا، یہ ایسا ہے کہ آپ اس سے رجوع کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نے لازمی کر دیا ہے تمہارے لیے، آپ کے لیے جو ہے نا وہ اپنی ان قسموں کو جو ہے وہ کھول دینا یا توڑ دینا۔ وہ پھر اس کے طریقہ تو پہلے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ان کو جو ہے وہ لباس پہنائیں، یا 3 دن کے روزے رکھیں، یا پھر اسی طریقے سے کسی غلام کو جو ہے وہ آزاد کرنا۔ یہ تو فرمایا کہ واللہ مولاکم، اللہ آپ کا پشت پناہ ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، یعنی آپ جو ہے نا وہ اس کسی بات سے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ وَهُوَ العلیم الحکیم، کوئی آدمی کچھ سمجھے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں فرمایا، اللہ جو بات فرماتا ہے وہ اس کا علم اور حکمت، اس کے علم و حکمت کے اوپر مبنی بات ہوتی ہے، یعنی اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، ٹھیک ہے نا، فرمایا اللہ جو بات فرما رہا ہے نا وہ کافی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علم و حکمت کے اوپر جو ہے وہ مبنی بات ہے، جو حکم اللہ دے رہا ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اب یہاں دوسرا واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے نا یہ ہے اصل کے اندر وہ خاندان کے اندر جو ہے نا وہ اس کی جو پرائیویسی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سبق ہے۔ اور اس میں یہ بھی واقعہ کیا ہے، واقعہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو، باقی کوئی نام نہیں آئے، یہاں کوئی نام نہیں ہے، کسی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی، کوئی پتہ نہیں کون سی بات تھی، ٹھیک ہے نا، نہ اللہ نے بتائی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی، کوئی بات بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتانی۔ ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی یہ بات اور نہیں کسی نہ کرنی، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی بیوی سے بات کہی اور ان کو روک دیا، ان کو بتایا کہ یہ راز ہے بھائی۔ اچھا، ان سے یہ غلطی ہو گئی، بیوی سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے وہ بات کسی دوسری بیوی سے کر لی، جس طرح ہو جاتا ہے نا کہ وہ کوئی بات جو ہے وہ آپ نے مجھ سے کہی کہ جی یہ بات ہے، اور آپ نے تو راز کے طور پر جو ہے وہ میرے ساتھ یہ بات کی، اور آپ نے مجھے رازدان سمجھا، میرا کوئی اور بھی رازدان تھا، میں نے اس کے ساتھ کر لی، اس کو بھی یہ بتا دیا کہ یہ بات آگے نہیں کرنی، تو بہرحال جو ہے نا وہ بات اس طرح جو ہے نا وہ دوسری بیوی کے پاس بھی چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا گیا کہ یہ بات جو آپ نے کی تھی تو پردے کے ساتھ، وہ پردے میں نہیں رہی، وہ تو آگے چلی گئی ہے۔ اس میں بھی دیکھیں نبی بیویوں کے ساتھ وہ رویہ ہے۔ اب ہم غور کریں ذرا کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، ہمیں باہر ہم اپنی بیوی سے کوئی بات کر کے جائیں اور اسے کہیں گے اچھا جی یہ گل کسی اور نال نہیں کرنی، خاص طور پہ یہ بھی کہہ دیں، اور باہر جا کر جو ہے وہ ہمیں کوئی بتائے وہی بات، تو اب ہمارا گھر میں آ کر کیا رویہ ہوگا، ہم کس طرح اس سے مخاطب ہوں گے، کس طرح بات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روٹین کے حساب سے جب اس گھر میں آئے تو آپ نے وہ بیوی کو براہ راست نہیں اس طرح بات کی کہ جی مجھے پتہ لگا فلاں فلاں نے مجھے بتایا کہ تم نے یہ بات کی ہے، اس طرح نہیں، بس اسے اس طرح بات کی کہ اسے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ بات کچھ غلط ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یعنی اسے اپنی غلطی کا تھوڑا احساس ہو اس زوجہ محترمہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھوڑی بات بتائی اور باقی بتائی بھی نہیں، ایسے پورے جس طرح ہم پورے اس کی تفصیل کے ساتھ، میں وہ اس طرح سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے میں کوئی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کسی اور کے ساتھ کر لیں، جبکہ میں نے کہا تھا کہ یہ بات آپ مجھے کسی اور سے اس کا پتہ بھی چل جائے۔ اب میں آ کر آپ سے یہ کہوں کہ جی میں بڑا پریشان ہوں یا بڑا تعجب میں ہوں کہ میری یہ بات فلاں آدمی کو کس نے بتا دی، میں نے میرا تو نہیں خیال کہ میں نے آپ کے علاوہ کسی کو بتائی، یا شاید بتا دی ہو کسی کو، مطلب اس طرح کر کے بات کی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے معذرت کی بجائے، یعنی اشارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سمجھتی کہ جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بات میں نے پہنچائی ہے جب میں نے وہ بات کی ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے علیم اور خبیر ذات جو ہے اس نے بتائی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی یہ جو سوال کیا تھا نا یہ کچھ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سختی جو ہے وہ کی ہے۔ اب اس کو پڑھ لیں، اور بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک راز ہے اور وہ راز جو ہے وہ باہر نکل گیا، تو یہ جو ہے وہ مضمون ہے یہاں۔ تو فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کے ساتھ اپنی کسی بیوی کو ایک بات بتائی، فلما نبات بہی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور جس وقت انہوں نے وہ بات آگے بتا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ بات جتلا دی، اور کچھ جو تھی اس کو نظر انداز کر دیا، یعنی وہ پوری بات نہیں اس طرح بتائی کہ جس سے اس کو واضح ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں، تو اس طرح بات کر دی کہ وہ خود غور کرنے لگے کہ جی یہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے۔ فلما نباہا بہی قالت من انبا کا حاضا، تو جس وقت وہ ان کو جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا، یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ یا شاید اب دیکھیں وہاں اللہ نے نہیں بتایا، ہم ویسے سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں نا، شاید اس طرح بات کر دی ہو کہ تو میرا حال کسی نے دسی تے نہیں ہونی، خیر وہ گل اس طرح بات کر دی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح بھی کی، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی بات اشارت میں کی۔ تو جب یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبانی العلیم الحکیم، مجھے علیم الخبیر، مجھے اس علیم اور خبیر ذات نے یہ بات بتا دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے اوپر جو یوں سمجھ لیں کہ ایک گرفت آئی، وہ کیا آئی؟ فرمایا ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے جناب میں توبہ کرو، دونوں سے مراد کون ہے؟ دونوں بیویاں۔ اچھا، اس میں بھی آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہوگی کہ ایک جس نے بتائی قصور تو اس کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوسری کیوں، اور دونوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں جو ہے وہ توبہ کرو، ورنہ پھر وہ آگے باتیں اور آ رہی۔
اصل کے اندر یہ بات سمجھ لیں جی، صرف غیبت کرنے والا ہی نہیں گناہگار ہوتا، غیبت سننے والا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے یہ مشکل کام میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ تعلقات بھی ہوتے ہیں نا بندے کے، وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے آ کر غیبت کرے، میں آپ کے سامنے کسی کی غیبت کروں اور آپ مجھے یہ بات کہہ دیں کہ جی آپ مہربانی کریں، یہ غیبت ہے، مجھے اس میں شامل نہ کریں، یہ گناہ ہے، مجھے اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہ کریں، تو بس دوبارہ وہ تو کبھی آپ کے ساتھ غیبت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ شرازی صاحب باس رہے ہیں، میں ہوگے ہو کے سنا اور درمیان میں روک روک کے پوچھوں گے اچھا یہ بات دوبارہ بتاؤ، یہ بتاؤ، انہوں نے جب دوبارہ سننی انہوں نے مینوں ہی لبنا، ان کو پتا ہے کہ فلاں بندہ سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، توجہ کے ساتھ جب وہ سنتا ہے، اور واقع ایسے بعض بندے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک جب قرآن اکیڈمی کے اندر جس وقت وہاں ہم پڑھ رہے تھے نا، تو ایک جو ہے نا وہ کینیڈا سے آیا ہوا تھا، فرحان بھائی، وہاں سے وہ اس کورس میں ہمارے ساتھ شریک ہوا تھا۔ تو واقعہ آپ یہ کہ ہم تو پاکستانی اور بھی ایسے امریکن تقریباً ہمارے ساتھ امریکہ سے کوئی 12-14 بندے آئے تھے اس کورس میں شرکت کے لیے، لیکن وہ مجھے اب وہ یاد ہے، باقی ہم تو سارا دن ایک دوسرے کی گفتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، اب بھی شاید کرتے ہی ہیں۔ تو اس کے پاس کوئی بندہ بات کرے نا تو وہ کہتا یار مجھے نہ سنائے بس، ٹھیک ہے، کوئی بندہ اس کو نہیں سناتا تھا، کیونکہ وہ اس سے ویلے وہ کہتا تھا یار غیبت مینوں نہ سنا۔ تو اب وہ جو بیوی ہے، جب اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اس کو راز ہے اور مجھے منع کیا تھا، تو اس نے آگے سے منع کیوں نہیں کیا کہ بھئی یہ مجھے کیوں سناتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے جو ہے وہ دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر تم توبہ کرو تو یعنی یہی صحیح رستہ ہے، فقد صغت قلوبکما، اور اس کے لیے تمہارے دل تیار تو ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی دل مائل ہیں، دل تیار ہیں، پھر کرتی کیوں نہیں؟ اب دیکھیں یہ ہے وہ اصل مسئلہ، وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف امتی اور رسول کا ہے نا، وہ رسول ہے، ہم امتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے لوگوں کا تعلق ایسا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جن کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہے یا بیویاں بھی ہیں، تو بیوی کے شوہر کا بھی تو ایک تعلق ہے نا۔ آپ اس طرح آپ کو نہیں سمجھ آتی تو اس طرح سمجھیں۔ دیکھیں اس علاقے میں ایک تھانے دار ہے یا اے سی ڈی سی جو بھی بڑا عہدے دار ہے، چلو تھانے دار ہی سمجھ لیں آپ۔ اب کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی 10 مربے کا مالک بھی جب تھانے دار کے ساتھ جائے گا تو بات کیسے کرے گا؟ جی کہہ کے بات کرے گا، جناب کہہ کے بات کرے گا، یا اوے کہہ کے بات کرے گا؟ وہ احترام کے ساتھ بات کرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اسی علاقے میں وہ تھانے دار دی بیوی بھی رہتی ہے، تو وہ بھی تو اسی کے علاقے میں رہتی ہے نا۔ تھانے دار پھر اگر باقی سب کا تھانے دار ہے تو اس کا بھی ہے، وہ نہیں اس کے ساتھ اس طرح بات کرتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو نہیں سمجھتی۔ اسی طرح وہ جنرل کی بیوی جو ہے نا، وہ باجوہ کی ہو یا کسی کی ہو، وہ اس کو اس طرح بات نہیں کرتی جس طرح دوسرے کریں گے، وہ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس کے سامنے وہ اس وقت شوہر ہوتا ہے، وہاں یہ اب کوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چچا ہیں، تو چچا بھتیجا یہ بھی تو ایک تعلق ہے نا۔
ٹھیک ہے نا. تو کئی دفعہ یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا. اب باپ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑا مولوی ہے, بہت بڑا عالم ہے, پیو دا اسی طرح ہی ہوندا, لیکن وہ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ احترام ਨਾਲ ਗੱਲ نہیں کرتا, باقی سارا جان کرتا. ٹھیک ہے نا. وہ اصل کے اندر جو ہے نا یہ جو تعلق ہے, یہ جو رشتہ ہے, یہ سامنے بیوی پھر آپ ہماری عملی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا بعد میں آپ کو احساس ہو جاتا ہوگا کہ یار میں نے بیوی سے غلط کہا, میں نے غلطی کی, تو معافی نہیں مانگتا. کدی شاید ہی کدے بھول کے بھی نہیں کرتا ہونا کہ جی میں غلطی کر لی, میں وہ دل چ کہندا ہوئے گا یار آئندہ نہیں اداں کرنی, انہوں نہیں کہندا کہ میں زیادتی کیتی, میں غلطی کیتی, میں تیرے کو معافی مانگنا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اسی طرح بیوی کو بھی دقت ہوتی ہے کہ شوہر نہ, یعنی رسول کو تو مانگ سکتی ہے پر شوہر کو منگنی پہنتی ہے. یہ ہے رکاوٹ بن جاتی ہے بعض اوقات. یہ کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے. وہ مجھے کوئی شاگرد ہے اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک رشتہ تعلق, یہ بھی تعلق بن جاتا ہے. نہیں استاد ہے, شاگرد ہے, اب استاد شاگرد کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, اب معافی کیسے مانگ لیں اس سے. تو وہ ایک معاملہ جو بنتا ہے. تو فرمایا اسی لیے سورہ حجرات میں فرمایا نا ان فیکم رسول اللہ, یہ بات یاد رکھا کرو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول بھی ہیں. یعنی وہ ٹھیک ہے شوہر بھی ہیں, چچا بھی ہیں, بھتیجا بھی ہیں, وہ سارا کچھ ہے, لیکن وہ اللہ کے رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر جو ہے وہ ان بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ ان کے مقابلے پر آ جاؤ, یعنی توبہ نہ کرو, اپنی غلطی کا احساس نہ کرو, تو پھر اللہ ان کا مولا ہے, مددگار ہے. پھر جبریل اور تمام صالح مومن والملائکۃ بعد ذالک ظہیر, پھر فرشتے بھی ان کے ساتھ ہیں. اسا ربہ ان طلق کا کننا, اور بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یعنی ناراضگی اتوں تک ود جائے, تم توبہ نہ کرو, معذرت نہ کرو. اب دیکھیں یہ اتنا کیوں ہے کہ توبہ کرو, معذرت کرو, یہ ایک حکمران کا گھر ہے. اس کے راز یہ تو چلے جیسے کہتا ہے کہ جی یہ تو ایک ٹھیک ہے ایک بات ہے, لیکن بات کوئی زیادہ باہر نہیں گئی ہے, لیکن ایک راز تو تھا نا جو دوسری جگہ نہیں جانا چاہتے, پہنچانا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, لیکن کل کو کوئی اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ اس میں وہ اس سطح کی ہدایت بھی موجود ہے. تو فرمایا کہ اسا ربہ ان طلق کن ان یبدلہ ازواجا خیرا من کن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات و ابکارا. فرمایا کہ ہو سکتا ہے بات بڑھ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں کو طلاق دے دیں, تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا رب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا, مسلمان, ایمان والیاں, فرما برداری کرنے والیاں, توبہ کرنے والیاں, عبادت کرنے والیاں, روزہ دار, شوہر دیدہ اور کنواریاں. اب آ رہی جی چوتھی چیز. تین چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں, چوتھی چیز آخری چیز جو ہے وہ آ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر جو ہے نا وہ اس اجتماعیت کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو کچھ لوگوں کے اوپر اختیار حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر الرجال قوامون علی النساء, شوہر جو ہے وہ اب وہ پورے گھر پر اس کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہے, اس میں اس کے بچے ہیں, بالغ ہیں, نابالغ ہیں, بیویاں ہیں, بیوی ہے یا بیویاں ہیں, جو بھی ہیں ان کے اوپر اس کو. اب ماں ہے, ماں کو اپنے بچوں کے اوپر ہے, بڑا بھائی جو ہے اس کو چھوٹے بھائیوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک اختیار حاصل ہے. تو اب چوتھی بات یہ ہے کہ جن کو بھی اختیار حاصل ہے وہ اپنے ماتحت جو ہیں ان کی آخرت کی فکر کریں.
دنیا کی تو کرنی، دنیا کی تو پہلے بات آ چکی ہے نا کہ سب لاڈ پیار ان کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں اب خاص طور پر یہ آ گئی کہ وہ ان کی آخرت کی فکر بھی کریں۔ دیکھیں اصل میں دنیا کے اندر ہم کتنا کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ بہت بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ میں تو وہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ وہ 1-2 بچے ہو گئے تو بس بندے کی سوچ یہی بن جاتی ہے کہ بس اب بچوں کا مستقبل، اب اس کے لیے جب وہ لگ جاتا ہے دن رات ایک کر دیتا ہے، بلکہ وہ اپنی خاندانی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ پھر وہ بچے بھی اسے پسند نہیں کرتے، بیوی بھی اسے پسند نہیں کرتی، لیکن وہ ساری زندگی گال چکا ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے۔ تو بہرحال بات یہ ہے جی کہ اگر یہ ہم ان کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں تو پھر ہمارا اگر ایمان یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی جو ہے، جس طرح اس دنیا کے اندر جو ہے وہ دکھ اور سکھ ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس میں بھی دکھ اور سکھ ہے، تو جب ہم ان کے کو دنیا میں دکھ سے بچانے کی اور سکھ سے ہم کنار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یا تو ہمیں اس دکھ سکھ کا یقین نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو پھر کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اس کی فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں، کل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، انفسهم واہلیہم، خود یا ان کے اہل و عیال جسے ہم کہتے ہیں، الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ ہے کہ ان کے وہ یا ان کے اہل خاندان والے وہ جو ہے وہ اس پکڑ میں آ گئے، الا ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہاں وہ اس کی وہ نہیں تم اچھا کھانے کو دے سکے، کچھ بھی ہو گیا، لیکن وہاں پکڑا گیا ہے، یا یہاں بڑی عیش اس نے کر لی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کتنے ہی مقامات کے اوپر جو ہے وہ یہ آخرت کا ذکر، اسی لیے اتنے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ شد و مد کے ساتھ آخرت کا ذکر آیا نا۔ وہاں کس طرح فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت وہ آ جائے گی کان پھاڑ دینے والی، یعنی وہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز ایسی ہوگی کہ کان پھٹیں گے، سورہ عبس کے اندر ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت وہ کان پھوڑنے والی جو آواز ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی بیٹا باپ سے جو وہ بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اور ہر کسی کو لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، ہر کسی کو ایک فکر کافی ہوگی، جدہ کہتے ہیں نا ایک دکھ نے باقی سارے بلا دیے، ایک پریشانی نے باقی سب پریشانیاں بلا دی، اور وہ پریشانی ہوگی اپنی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے سورہ معارج کے اندر مضمون آیا، وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، اس دن نہیں پوچھے گا کوئی گہرے سے گہرا جگری دوست بھی کسی کو، يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ اس وقت آدمی چاہے گا کاش اس عذاب سے بچنے کے لیے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، میں اپنے بیٹے دے کر چھوٹ جاؤں،
व साहिबत ही वही, बीवी देकर भाई देकर छूट जाऊं, वो फसीलत हिल्लती तो हुई, अपना वो सारा कबीला दे दूं, पूरी बरादरी दे दूं, उसी में भाई बाप ये वो सारे जो है वो दे के छूट जाऊं। वह मन फिल अर्दे जमिया, और जो कोई जमीन के ऊपर है सब मेरा कफारा बन जाए, सबको अल्लाह पकड़ के जो मर्जी करे मैनू छड़ दे। फरमाया कल्ला, ऐ नहीं होना, तुम अपना आप भुगतना। अब वो उसके लिए आदमी जो है वो अपनी फिक्र ना करे, या अपनी औलाद की फिक्र ना करे, बीवी की फिक्र ना करे। दर्जा बदर्जा तो सबकी है, जे माँ बाप की भी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। वकूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन बनने वाले हैं इंसान और पत्थर। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, जिसके ऊपर तैनात हैं बड़े ही बेरहम किस्म के फरिश्ते, बड़े तुंद गुस्से वाले फरिश्ते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, और वो बिल्कुल नाफरमानी नहीं करते, जो उनको हुक्म मिलता है उसकी फर्मा बरदारी करते हैं, उसके मुताबिक जो अल्लाह की तरफ से सजा डिक्लेयर हो गई है वो नाफज करेंगे। वया फालून मा युमरून, और वो वही करते हैं जिसका उनको हुक्म होता है। या युहल्लज़ीना कफरू ला तातज़िरुल यौम, और उस दिन माजरत करोगे तो अल्लाह फरमा देगा ऐ ना शुक्रो, आज माजरतें ना करो, आज उज़र पेश ना करो, बहाना पेश ना करो। तुम्हें दुनिया के अंदर बता दिया था, तुम्हें समझा दिया गया था कि अपने आप को भी बचाने की फिक्र करो, अपनी अहलो याल के हवाले से। और ये समझ ले, अहलो याल के हवाले से हम पकड़े भी जाएंगे। हदीस के अंदर आता है कुल्लुकुम राय्यम व कुल्लुकुम मसऊलन अन रायत, तुम में से हर कोई जो है ना वो एक चरवाहे की मानद है। और जिस तरीके से चरवाहा जो है वो अपने जो भी उसके रेवड़ है तो वो गाल के नू कढ़दा, जब फसल जाके बकरी पैंदी है तो वो कढ़दा उन्होंने जड़ा चरा रहा होंदा, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर देखें, एक है जिम्मेदारी की अदायगी में कोताही, वो तो फिर जाहिर है हमसे पूछा जाएगा। अगर हमने जिम्मेदारी अदा कर ली है तो फिर सजा तो उसी को मिलेगी जिसने अमल किया, गलत किया। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुमको वहां वही मिलना है जो तुमने किया, उसी की जजा मिलनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान का फहम अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, और वाकई अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान अता फरमाए जिसके नतीजे के अंदर फिर हमारी जो इज्तिमाई ज़िंदगी है, खुसूसन जो है वो हमारे ख़ानदान का जो माहौल है वो वाकई वही हो जो ईमान वालों के ईमान के नतीजे में जो है ना वो जिस तरह का वो माहौल जो है वो पैदा होना चाहिए, या अल्लाह ताला चाहता है कि वो माहौल जो है वो पैदा हो। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।